جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے سدا بر سر پیکار رہیں گے۔ اس لیے کہ سرکار آخری نبی ہے، اور آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آئیں گے تو جھوٹے کذاب آئیں گے، اور میرے آقا غیب کی خبریں بتانے والے آقا، انہوں نے ان کی تعداد بھی بیان فرما دی، فرمایا 30 کذاب آئیں گے۔ لیکن میرے امتیوں یاد رکھنا لا نبی بعدی۔ محدثین نے فرمایا یہ حدیث لفظاً اگرچہ نہ ہو لیکن مانن متواتر کے درجے کے اندر ہے، مانن متواتر ہے۔ سرکار فرما رہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا۔ مزید فرماتے نص قرآنی کی خلاف ورزی کی اس نے۔ پھر آگے آپ مزید کس انداز میں رد فرماتے ہیں، جو اس کی ان باتوں کو نہ سمجھے۔ دیکھیں میرے بھائیوں بڑا نازک مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو جو ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے سرکار کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ بولو کیا یا نہیں کیا؟ کس طرح کیا؟ خواب میں کیا؟ جاگتی آنکھوں سے؟ بھئی دیدار کی بات چل رہی تھی نا، مفتی کامرہ صاحب نے فرمایا تھا کس طرح دیدار کیا؟ امام اہل سنت نے دیدار کیا یا نہیں کیا؟ کس طرح کیا؟ خواب میں کیا؟ جاگتی آنکھوں سے کیا؟ ارے جاگتی آنکھ کیوں کیا؟ یہ ختم نبوت کے پہرے دار تھے، سرکار کی ناموس کے محافظ تھے۔ امام اہل سنت جاگتی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرتے ہیں، پیر گولڑا وہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کے محافظ تھے، اور دیدار کر کے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مست ہو گئے سرکار کے جلووں میں، متھے چمکتے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں۔ یہ کیوں تھا؟ ختم نبوت کے پہرے دار تھے، ان کو پتا تھا یہ مسئلہ کیا ہے اور جانتے تھے اس پر ملتا کیا ہے۔